ਭੋਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, हमारे साथ आज ज्वाइन किया है भोले भाई ने। हम प्यार से इन्हें भोला बुलाते हैं, पंजाबी में हम इन्हें भोला जी बुलाते हैं, और साथ में पहलवान जी, और पहलवान जी भी है हमारे। ये हमारे बहुत अच्छे शेफ भी हैं, चाय बड़ी अच्छी बना के पिलाते हैं हमें। ये इनकी मोहब्बत है, मोहब्बतों भरी चाय हमें पिलाते हैं। तो मेरे स्टार्ट करने से पहले आपने इनकी थोड़ी सी एक गुफ्तगू सुनी होगी ज़िंदगी के बारे में। तो ज़िंदगी के ही एक पहलू की आज हम बात करेंगे, लाताल्लुकी के बारे में। चाहे वो किसी भी पॉइंट पर किसी भी शख्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ लाताल्लुकी होती है। लाताल्लुकी है क्या और इसके असरात क्या होते हैं? जी भजन, मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, लाताल्लुकी भी एक रिश्ता है, और इससे खूबसूरत रिश्ता ना कोई भी नहीं है। क्योंकि आप किसी के साथ कांटेक्ट में रहें, किसी चीज़ के साथ, किसी शख्स के साथ, किसी रिलेशन में, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो एक आप उसकी भी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, वो आपकी भी इज़्ज़त कर रहा होता है, ठीक है। मोहब्बत में हो तब भी, ठीक है। तो मतलब कि आप एक दूसरे के जो है ना इज़्ज़त कर रहे होते हैं, उसकी शख्सियत को सराह रहे होते हैं। लेकिन जब आप उससे किसी बात पे खफा हो गए, रूठ गए, दोस्त हो, कोई प्यार करने वाला हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, किसी से रूठ गए और आपने उससे बोलना छोड़ दिया, इसे भी लाताल्लुकी की एक किस्म कहते हैं। कुछ दिन के लिए बोलना छोड़ दिया, तो महफिलें फिर और भी इख्तियार की जाती हैं, ठीक है। हाँ, उस ताल्लुक को ताज़ा करने के लिए, हाँ, उस ताल्लुक को ताज़ा करने के लिए महफिलें और भी इख्तियार की जाती हैं। तो उन महफिलों में बैठ के अगर आप उस पुराने रिश्ते की या उस चीज़ की जिससे आपका ताल्लुक टूट गया, मतलब सिगरेट है ना, मैं तो ये सिगरेट का भी कहूँगा, अगर आपने सिगरेट ही छोड़ दी है ना, तो उसकी भी बुराई करनी नहीं बनती, बुराई करनी नहीं, क्योंकि आप उसके साथ रहे हैं। तो ताल्लुक रखें तो बड़ा एक कह लें कि असर सा, जो लोगों को ये तासुर दे कि इनमें मोहब्बत कायम है। और जब ख़त्म करें तो ऐसे करें कि लोगों को ये तासुर ही जाए कि इनमें मोहब्बत कायम है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक दूसरे की कहीं भी, लाताल्लुकी इटसेल्फ एक ताल्लुक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो उसका पहलू बदल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में पहलू कह लें या आप कह लें, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ना, वो बदल जाते हैं, ऑब्वियसली वो बदल जाते हैं। बहुत सारे मोहब्बत करने वाले जी काशिफ भाई लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं ना, तो बहुत सारे वाक़यात मिल जाते हैं। मेरा ख्याल है मैं उमर भाई से पूछना चाहूँगा इस पे कुछ, कि कैसे कैसे वाक़यात मिलते हैं। बोला जी, आप कुछ कहने वाले हैं? किसी के साथ मतलब तक का अखलाक प्यार ना रखें। वाह, ठीक है। क्यों मतलब होता है वो मतलबी काम होता है। हाँ जी। अगर किसी को फ्रैंकली किसी से दोस्ती करनी है ना, तो अच्छी दोस्ती करो, ये ना करो कि बस मतलब की दोस्ती है आपके साथ हमारी। आप यहाँ पे बैठते हैं, हम आपको चाय पिलाता हूँ, लेकिन ये दोस्ती है, मेरी मोहब्बत है। अच्छी चाय मैं आपको पेश करता हूँ कि मेरे गेस्ट आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, मेरे मोहल्लेदार आए हैं, ये मोहब्बत है। बिल्कुल। तो मोहब्बत के बारे में ये भाईजान आपको बताएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको भी मोहब्बत हुई है। इनका चेहरा बताता है, इनका चेहरा ठीक है। क्या बात है। अच्छा उमर भाई, जो ताल्लुक की बात हो रही है ना, उसमें मोहब्बत, हाँ, लाताल्लुकी की और मेरे ख्याल में उमर भाई मोहब्बत थी तो लाताल्लुकी पैदा की है। उसकी आजकल शेप्स बहुत खराब नहीं हो गई जब लाताल्लुकी इख्तियार की जाती है। डोमेस्टिकली अगर आप देखें ना, आप जो अपने हसन भाई एक बात कहते होते हैं हर वीडियो के आखिर में, आसानियाँ बांटे, आसानियाँ बांटने वाले बने अपने करीबी तरह, जो आपको चाहते हैं और जो आपको नहीं चाहते। क्या बात, ठीक है, उनसे भी प्यार करें। अब वो क्या है, वो आपको नहीं चाहते, लाताल्लुकी है।
مگر جس رشتے کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کا بھی وہ ساتھ میں کہتے ہیں ان سے پیار کریں. بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال میں اسی میں لا تعلقی کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. مگر آج کل جو ہمارے معاشرے کی لا تعلقیاں چل رہی ہیں وہ تو بھائی بھائی کر ہی بن رہا. ٹھیک ہے, تعلق کے باوجود لا تعلقیاں وہ ایسے تعلق ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتے. آپ شادی کرتے ہیں, آپ کی نہیں بنی, آپ نے ڈیورس کر دی, تعلق ٹوٹ گیا, وہ شادی نہیں رہی, وہ رشتہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا. پارٹنرشپ میں آئے ہیں کسی کاروبار میں, آپ نے کام کیا ہے, لاس ہوا ہے, آپ کو مطلب کہتے ہیں وارے نہیں کھاتا, آپ نے پارٹنرشپ ختم کر دی, وہ رشتہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, ختم کر دی نا پارٹنرشپ. ایسے رشتے جن کو ختم کیا نہیں جا سکتا, ماں باپ بہن بھائی اولاد دوست, ایسے بھی میں نے کیس دیکھے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ سے لا تعلقی کر کے ان کو اولڈ ہاؤس میں بٹھا کے ظلم کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لا تعلقی نہیں ہے. اس میں تو آپ رشتے کا کوئی خیال نہیں رکھا نا. وہ ماں ہے, وہ کون ہے جڑی چھڈ کے آئے ہیں, وہ ماں ہے. جدو ایک ایگزسٹنس موجود ہے نا, ایک رشتے کا نام موجود ہے, پھر وہ لا تعلقی نہیں ہوگی. اب جس لا تعلقی کی آپ بات کر رہے ہیں, جس میں خیال بھی رکھا جاتا ہے, جس میں اس کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں, شاید برا خواب آئے تو صدقے بھی دیے جاتے ہیں, صحیح بات, وہ لا تعلقی میرے خیال میں انسانی دماغ سے پرے ہے. اچھا میں نا تھوڑا سا نا, اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے میں اس کی بات لے لوں. کوئی بھائی نہیں جی, میں تو آپ کی اسمائل دیکھ کے انجوائے کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے آج کا ان کا فیوریٹ ہاں اس میں بڑے سارے میسیجز ہیں, پتہ نہیں میرے لیے بھی ہیں یار عوام کے لیے. پتہ کیا کہ شاید یہ ہمارا وہ ایسے ٹرن کر گیا کیونکہ پچھلی کچھ ہماری جو زیادہ تر پچھلی کیا تمام تر ہمارے جو ٹاپکس تھے نا وہ تھوڑے سے گرم ٹاپک تھے, سخت ٹاپک تھے, اگریسو تھے. ہاں یہ تھوڑا سا رومانوی ہے, مثلا صرف رومانوی ہی نہیں ہے, یہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, یہ لائٹ ہے, پیارا ہے, خوبصورت ہے, اس لیے اس میں نا زیادہ مزہ آئے گا اور سب کے چہروں پہ اسمائل رہے گی. ٹھیک ہے, اور اوبویسلی ہمارے جو ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پہ بھی اسمائل آئے گی. تو یہ ایک مطلب ہم قدرتی طور پہ اچانک سے اس طرف چل پڑے ہیں. اچھا یہ اسمائل نا آنکھوں میں نمی کے ساتھ آئے گی, مزیداری ہے. نہیں یہ صرف رومانوی پہلو نہیں, مطلب اور بھی بہت سارے بندے کے پہلو. میرے خیال میں پہلے اس کا نا کاشی بھائی سے اس کا نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے میں یہ ڈرائیو کر رہا ہوں کہ ینگسٹر ہے نا, ایک نہ ایک روگ لگا ہوتا ہے. ہاں یہ ماں باپ کو شاید نہیں آئیڈیا ہوتا, اسی جوانی میں ایک روگ ہوتا ہے تقریباً سب کے ساتھ, کوئی نہ کوئی ہر بندے کا اپنا روگ ہوتا ہے. جی جی ایسے ہی ہے, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ روگ ہوتا ہے. روگ مکس ہو جائے اچھا تھوڑا سا اسٹریٹ کرتے ہیں ہم چیزوں کو. اچھا چھوٹا سا اپنا وہ یہ کہ لا تعلقی آپ نے کہا ہے کہ مطلب اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے اچھی چیز ہے. تعلق ظاہر سی بات ہے, آپ کا اگر کسی بندے کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے, آپ اچانک اسے چھوڑ دیتے ہیں, ہم اسے اسی ٹرم میں لیتے ہیں کہ یہ لا تعلق ہو گئی. لیکن لا تعلقی نہیں ہوتی وہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا تعلقی تب ہوتی ہے جب آپ اس بندے کی یا وہ آپ کی دل آزاری کر کے آپ کو دھتکار دے, دل آزاری کرے آپ کی, ہاں, اور آپ کو دھتکار دیا جائے, اور وہ تعلق پھر وہ ایک بالکل لا تعلقی اس سینس میں ہو جاتی ہے کہ ہر چیز ختم. ٹھیک ہے, لیکن یہ نظر بھائی, نظر ہے نا آپ کا, ناوزر بڑا خوبصورت سا وہ ہے, مشکل بھی ہے. تو تخلص یہ خلاف ہونا نہیں ہو جائے گا. وہی میں آپ کو لا تعلق قائم ہے نا, لا تعلق خلاف آپ کس کے ہوتے ہو بھائی, جس کو آپ جانتے ہو. وہ تو الگ چیز ہے, لیکن آپ خلاف ہی ہوتے ہو. لیکن تعلق یا مطلب دو پیرائے ہیں نا اس کے, دونوں میں کچھ تو باقی رہے گا نا. تعلق یا لا تعلقی, اگر لا تعلقی بھی آ گئی ہے تو وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی, میں وہی اسی پہ بات کرنی ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اس میں دل آزاری آ جائے تو وہ پھر لا تعلقی بری ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ایک کہہ لیں کہ محبت کے ساتھ, باہمی سمجھوتے کے ساتھ
یا کسی کو کسی چیز کا احساس دلانے کے احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے رشتہ ختم یا کریں. کسی کو وہ آپ دونوں کے دل کی بات کسی کو کسی چیز کا احساس دلانے کے لیے اسے لا تعلقی کی جائے ہاں وہ بھی تو وہ خوبصورت ایک ہوتی ہے. خوبصورت لا تعلقی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں نا لا تعلقی کسی کی جو عزت کا آپ کے دماغ میں لیول ہوتا ہے نا، یا آپ جس کو جو عزت دے رہے ہیں نا، اس کا اس لیول کو برقرار رکھنے کے لیے نا، یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے آپ لا تعلقی کر جاتے ہیں اس تعلق سے. مجھے یہ لگتا ہاں ہے. جی بالکل، یہ کہ آپ نے جو اسٹیٹس پہ اس کو رکھا ہوا ہے نا، ہاں. کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ یار یہ بندہ ہے، یا یہ میرا کوئی بزرگ ہے، یا میرا کوئی مطلب محبت ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو اپنی محبت کا اسٹیٹس یہاں پہ رکھا ہوا ہے نا، اس کا کہیں یہ اس سے نیچے نہ آ جائے. ہاں سائڈ وہ اسے دوسری آسان ٹرم میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اچھا وہ جس کو کہتے ہیں پر میلہ چھڑ دے، وہ ہاں بالکل. دوسری لائنیں یہ ایک تو خود چھوڑ دیتے ہیں، ایک کو چھڑایا جاتی ہے. اچھا پھر وہ کیسے، وہ جیسے دوسری ٹرم میں اگر بات کی جائے تو جسے ہم ہجر کہتے ہیں کہ ہجر کی آگ میں یہ بندہ جلے، وہ دوبارہ مطلب کہ جو مقام ہے اس کا وہ تپش ملے اور وہ نکھرے اور پھر دوبارہ ہے، وہ لا تعلقی بہت خوبصورت لا تعلقی ہوتی ہے اپنے آپ سے، حالانکہ وہ لا تعلقی ایک بندے کو دور کرتا ہے. آنے دیں، آج آ رہے ہیں. جو لا تعلقی میرے ذہن میں آتی نا، وہ اس طرح سے بھی آپ اس کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ لا تعلقی میں نا، آپ لوگ عادل نے بھی بات کی ہے، جب آپ کہیں پہ اس تعلق کو ڈسکس کر رہے ہیں جسے آپ لا تعلق ہو چکے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ اس تعلق کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تھا. لا مطلب تعلقی بھی وہی بات ہے، تعلق ہے، ہم چاہے اس کے نقائص ہی بیان کر رہے ہوں ادب کے ساتھ. اچھا میں دو ایک منٹ صرف لوں گا. کچھ آج کل معاشرے میں جو لا تعلقیاں اختیار کی جاتی ہیں نا، خاص طور پہ ینگسٹر میں، وہ بہت بری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، نفرت کی طرف چلے جاتے بہت بری، جس میں بلیک میلنگ کی جاتی ہے. دل آزاری بیسیکلی کہنے ہیں آپ. نہیں میں ڈائریکٹ بھی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ بلیک میلنگ کی جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی ریلیشن ڈیولپ کر لیا، وہ تو غلط تھا، لیکن اب وہ غلط آپ نے کر لیا اور اس کے بعد اسے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ نہ کریں کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل جائیں. لیکس آ رہی ہیں. ہاں مطلب کہ یہ ایسپیکٹ، یہ کام بیش بالکل کیا نہ جا رہا کریں. ہوتا ہے مختلف ایسا لا تعلقی اختیار کرنے کے بعد پھر وہ کام بھی ہو جاتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تعلق نہیں تھا، مطلب تھا. ہاں مطلب تھا، لیکن مطلب کہ تعلق بن گیا نا، بے شک چند ایک لمحوں کے لیے بن گیا نا. اب وہ ختم ہوا ہے تو اس کو برائی سے نہ ختم کیا جائے، اسے اچھائی سے ختم کیا جائے. اگر آپ اچھے طریقے سے ختم کریں، اس کا نعم البدل بھی اچھا مل جاتا ہوتا ہے. تو یہ معاشرے میں ایک دوسرے کو برے ایسپیکٹ میں ڈسکس کرنا، اور خاص طور پہ اگر آپ کا غلط ریلیشن، جو کہ بالکل غلط ہے، ہم کہہ رہے ہیں لڑکی اور لڑکے کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو ریلیشن ہے، اگر آپ کا بن گیا ہے اور اس سے لا تعلقی اختیار کریں، میں ایز اے لائر، آپ ایز اے لائر بہت سی ایسی چیزیں سنتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، لڑکے بلیک میل کر رہے ہیں، انفیکٹ لڑکیاں بلیک میل کر رہی ہیں. یار کئی کپل جو کہ بائنڈڈ ان میرج ریلیشن، وہ بھی بعد میں بلیک میل کر رہے ہیں. ایسی آپ نے ایک بات بولی تھی کہ اچھی لا تعلقی اور بری لا تعلقی. بری لا تعلقی آپ نے بولا کہ کسی کی جب دل داری ہو جاتی ہے یا کر دیتے ہیں ہم، یا کوئی ہماری دل داری کر دیتے ہیں، وہ جو لا تعلقی ہوتی ہے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ معاشرے میں آسانیاں بانٹنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی لاکھ کوئی دل داری کر جائے، وہ نہیں نہ جان رہا نا، وہ نہیں بیٹھا ہوا آسانیاں بیچنے، ٹھیک ہے، یا وہ آسانیاں بانٹنے نہیں بیٹھا ہوا. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ دل بڑا کریں، آپ اس کے ساتھ اچھی لا تعلقی میں رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کل کو وہ دیکھے گا، اس کو ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، ایک پوائنٹ پہ آ کے نا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار اس سے تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. جو میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری، وہی جو بات میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس کا ظرف ہے. ہاں جی بالکل، تو وہ جو بھی بات کرے، آپ کا ایک اپنا ظرف، اچھا آپ نے اپنے ظرف کے مطابق بالکل ایسے ہی. مجھے نا بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، پرانے بابے کہندے ہوندے سی ہاں جی کہ دشمنی بھی رکھو نا تے کسے غیرت مند تے نسلی بندے نہ رکھو. یعنی کہ دشمنی بھی تسی پالنی ہے نا، تے ایک تعلق بنا کے خوبصورت ہے تہاڈا اودے نال ہوندی تے لا تعلق ہی ہے اودے نال تہاڈی، لیکن تسی اودیاں برائیاں نہیں کرتے پھر تے دشمن میرا پورا چڑھ کے آوے. وہ آج کل کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس کے ڈائلوگز سننے میں آتے ہیں اکثر ہی، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک وہ ڈائلوگ بولتا ہے کہ دشمن اتنا بے حس دشمن، خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے. ہاں مطلب کہ اتنا بے حس کہ اسے عزت شرم کوئی لحاظ نہ ہو.
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੈਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਛੱਡ ਜਾਈਦਾ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਆਂਖੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੁਗਾਣੀ ਨਾ ਜੁਗਾਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਲਕ ਤੋੜਦੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਲਾਈਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੋੜਦੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਲਾਈਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा मैं ਤੇ ਲਾ ਤਲਕੀ ਨੂੰ एक चीज है आपकी बात एक चीज करें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है कि मतलब कि ताल्लुक को ख़त्म करना, लेकिन बाज़ जगह पे ऐसे आपके जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बन जाती है कि आप मुनासिब ये समझते हो कि आप तलख कलामी और गलत अल्फाज के चुनाव उससे बचने के लिए आप उसे लाताल्लुकी कर दो यार जितना। तो ये खूबसूरत है ना, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत ये है, बहुत खूबसूरत है कि आप उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रख रहे हाँ जी, हो हाँ जी। ताकि मेरी वजह से यार उसके जज्बात मजरूह अब ना हम हो। सोशल दिल आजारी दिल आजारी ना हो। हमने जो भी पीछे सोशल मैसेज डिस्कस किया है, जी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपनी यादों में कुम में ताज़ा ना करें उसे। अगर आपसे गलती हो गई थी, अपनी गलती को भी अच्छे तरीके से उसके एहतराम को बहार रखते हुए याद करें। अब मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई यूनिवर्सिटी आगे छोड़ने वाला अगर आपको बाद में सोचे तो अच्छे तरीके से सोचे, अस्तगफिरुल्लाह कह के सोचे या अल्हम्दुलिल्लाह कह के। अल्हम्दुलिल्लाह कह के सोचे। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई, अब अच्छे वक्तों की, मतलब एक अच्छे रिलेशन की यहाँ पे याद आ अब यूनिवर्सिटी की कोई बात कर हाँ रहे जी, वही बात याद आ गई। तो मैंने बात सुनी थी किसी के मुंह से कि जो बुरा वक्त होता है ना, मतलब आप किसी रिलेशन में हैं तो आपके साथ बुरा वक्त भी होता है, झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अच्छा वक्त भी होता है, अच्छा वक्त भी होता है। अच्छा ज़र्फ वाला इंसान वही होता है कि जो अच्छे वक्त को याद रखे। बिल्कुल यही बात। अच्छा जैसे ज़र्फ ये बहुत बातें- बड़ी बात है। सिर्फ Ideal। किरदार शख्स हो ना, हाँ। सिर्फ किरदार का ठीक हो हाँ। तो वो भी इज्जत करता है। ला ताल्लुक के असरात में से ना मैंने एक चीज नोट की है, वो है सुबकी, सुबकी चुप हो जाना, खामोशी लग अरे जाना। हाय इन्ने सख्त अल्फाज क्यों यूज कर दो गाजी भाई तुसी? यार सोबत का असर है। अच्छा सख्त सट्टा दे सख्त अल्फाज। मैं ना हसन भाई वाली जो बात थी ना उसे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ सुनिएगा। क्योंकि उन्होंने भी खामोशी किया। चल हाँ, हाँ मुझे जरा लेके जाने दे इस बात को। तो मेरे हल्का अहबाब के अंदर ना बहुत सारे लोग इस जो है वो सदमे से गुजरे हैं और उनके ऊपर सुबकी आई है, चुप रहे हैं, इंतहाई शोर वाले मामलात के अंदर भी वो चुप रहे हैं, खामोशी बिल्कुल। ऐसे लेवल की खामोशी। तो जब मैंने उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की ना, वो सिर्फ यही कहते थे कि यार मेरे उस ताल्लुक से ला ताल्लुकी तक का जो है ना सफर है उसमें कोई इंसल्टिव मेरी तरफ से चीज ना चली जाए तो मैं चुप रहता हूँ। तो इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की जो चीज है ना, मुतदल मिजाजी आ जाती है बंदे में। हमारे बड़े वो रहमान साहब इसको बड़े अच्छे से बयान कर सकते हैं। अच्छा एक बिल्कुल कर सकते हैं। एक सेकंड ये ये कर सकते हैं। हमारे बड़े एक टाइम यूज करते हैं, हमारे बड़े एक टाइम यूज करते हैं, जो मर्जी उनके साथ हो जाए ना, कोई जितना मर्जी उनके साथ गलत भी करे, वो कहते हैं पंजाबी का लफ्ज है हाउ, चलो कोई नहीं चल हाउ कर लिया तो फिर केड़ी गल इंट्रोवर्ट्स। तो मेरे ख्याल से ना मुझे इस भाई को मौका देना चाहिए कि ये कुछ कहे, तब से कुछ नहीं खुलना बोल रहा ये चाहिए, भाई। खुलना चाहिए। नहीं मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नहीं आप ऑब्जर्व ना करें, अच्छे आप आज बताएं सच्चा ताल्लुकी इतना रहमान भाई ऑब्जर्व करने से ना पता क्या अंदर एक जंग छिड़ जाती है। हाँ जी। हाँ जी। और वो जंग ना आपको बहुत मुश्किल कर देती है आपका सर्वाइवल आपको किस दोस्तों में। हाँ हालात पता में। क्या होती है, बात क्या होती है कि आपके अंदर उठ रहा होता है उबाल, आप उसे अपने तरीके से ना उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने हमारे ऑफ द कैमरा जो डिस्कशन होती है उसमें एक दफ़ा शायद आपको बोला होगा कि इंसान बंदा जो है ना, बंदा मैं हूँ आप हैं, मैं जो कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, वो मैं समझता हूँ ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ। आपको ठीक पता किसने करना है? मैंने, आदिल ने, इन सब ने। आपको आप खुद ठीक नहीं कर सकते, जरा चुप से ना ला ताल्लुकी तो इसलिए इख्तियार खुलना करें। पड़ेगा। कोई बात नहीं है, खुले चुप से खुलने से आपकी चुप खत्म होगी। आज थोड़ा सा खुले, हाँ आज ला आज ताल्लुकी से चुप स्टार्ट से इख्तियार करें। ये करें। आहिस्ता आहिस्ता कभी नहीं आता होता, कल कभी नहीं आती। खुलो मुर्शिद खुलो। चुप से कदा ताल्लुकी करना है यार। नहीं बातें तो वही है लादुल्की वाली के एक अच्छा रिलेशन है, उसको अच्छे तरीके से आप
ला ताल्लुक हो, ये ना हो कि आप डायरेक्टली एक दूसरे की दिलदारी करें। आप किसी से हुए हैं ला ताल्लुक, ऐसे आए हैं वैसे आप आ नहीं रहे? हाँ हूँ, किससे हुए? 2-4 दोस्त, स्कूल का एक दोस्त था। अच्छा, और दोस्त वगैरह ही थे, और तो कोई ऐसा कुछ कोई रिलेशनशिप नहीं रहा आज तक? नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। कुछ अच्छी बात है। अगर इस एज में किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, और ये भी बड़ी खूबसूरती है, अगर रहा भी है तो वो पर्दा रख रहा है, तो बड़ी बात है इस एज में। क्योंकि लोग नहीं रखते, लोग फड़े मारते फिरते हैं भाई चौंकों में कि मेरा ऐसे था, मेरा वैसे था, मेरा ये था, मेरा वो था, और वो क्या कर रहा होता है, वो एक नेगेटिविटी, तशहीर कर रहा होता है, हाँ, इवल वाइब्स दे रहा होता है। ये इज्जत दे रहा है भाई, है ना? हाँ, अच्छी बात है। ये भी अच्छा, वो हसन भाई ने जो बात की थी ना, वो आप लोग थोड़ा सा ना स्लिप हो गए उस बात से, बड़ी ठीक बात की थी उसने कि जी क्या होता है, अच्छे जो अच्छा वक्त गुजरा हो ना, जो अच्छी यादें हों, ठीक है, क्योंकि जब वक्त गुजर गया वो यादें बन जाती हैं। कड़वाहट भी होती है, मिठास भी होती है, तो मिठास को संभाल के रख लेना चाहिए मेरा ख्याल है, कड़वाहट को फेंक देना चाहिए निकाल के। जब कड़वाहट आ रही हो तो उस मिठास का जब जायका दुनिया से अक्सर जब इधर बंदे, की कड़वाहट आ रही हो ना, उसके बाद की। हसन भाई, जब दुनिया से बंदे ला ताल्लुकी इख्तियार करते हैं ना, तब भी कहा जाता है कि भावें जिद्दां दा भी सी अच्छे लफ्जां च याद करो। हसन भाई की बात बहुत खूबसूरत थी, तो लेकिन मैं इसमें एक चीज़ समझता हूँ कि अच्छी बातें तो हर कोई ज़ाहिर सी बात है बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन करवाहट अगर आप बर्दाश्त करें ना, मजा तो तब भी नहीं। यही है ना कड़वाहट आपने बर्दाश्त कब नहीं कर रहा होता बंदा, जब बंदा तशहीर कर रहा है कि उसने मेरे साथ ये किया, ये आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, आप हर बंदे को बता सर मैं आप ये बताओ कि यार क्या वक्त गुजरा है यहाँ पे ना कन्फेशन करना फलां भी के बहुत साथ, जरूरी के है। साथ, ठीक है, वो खूबसूरती है, वो आप कड़वाहट को बर्दाश्त यहाँ पे ना कन्फेशन लो। हाँ, यहाँ पे कन्फेशन करना भी बहुत जरूरी है। हर बंदे की जिंदगी में हालात आते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे। हमने में मेरे 2-4 और दोस्त भी हैं जिनसे नेगेटिव अल्फाज निकले हैं मुंह से, लेकिन हमने उस पर काम किया है, और जब हमने समझा है कि यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो हमने उसको छोड़ दिया। अब जो दोस्त हमारे पास कोई बैठता है या हम किसी के पास बैठते हैं, तो उसे कहते हैं कि यार अगर आप एक महफिल छोड़ के आओ, या एक तल्लक छोड़ के आओ, या एक रिलेशन छोड़ के आओ ना, उसकी बुराई नहीं। तो ये कन्फेशन जरूरी है, हो जाती है। क्यों? हाँ, कन्फेशन क्यों जरूरी है हसन भाई और भजन? कन्फेशन इसलिए जरूरी है, हम रियलिटीज को फेस करते हैं तब जब हम अपने अंदर को बाहर निकाल के और सामने देख के बात करके अपने आप से मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन अपने आप से करते हैं कि भाई ये तू गलत कर रहा है, ये चीज तू गलत कर रहा है, ये चीज तू गलत। क्योंकि अगर वो नहीं करते ना आप, तो कभी भी आप खुद नहीं होते, आपकी असल नहीं सामने आ रही होती, वो आप एक मुनाफिक का वो लिबादा उड़ के आप बैठे होते हैं और चलते रहते हैं उसमें, वो फिर वैसे ही चलते रहते हैं। अभी कल हम कल देखे ना, हम कल कितने हार्श थे एक दूसरे के साथ, इतने हार्श थे कि आप लोग कह रहे थे कि क्या ये पॉजिटिविटी रिलेशन की, कि हमें वो कल वाली हार्शनेस बिल्कुल भी याद नहीं है। इंसान का जो मुरक्कब है ना, 3 मट्टी की एक बहुत बड़ी खासियत है, इस पे जो भी डालो जज़ब करती है, ठीक है। गर्मी में गर्म हो जाती है, सर्दी गर्मी में सर्द हो गर्म जाती है, हर चीज को जज्ब करती है। ईमानदार है, दाना एक लेती है, 4 वापस करती है, 6 वापस करती है। मट्टी में अगर आप किसी अच्छी चीज को भी जज़ब करें, अगर वो जज़ब करती है, उसको बुरी को भी जज़ब करने की वो सलाहियत रखती है, उससे वो काम भी ले ले। हाँ जी, चंगियां ते लैंड है, मंदियां तो भी ले लो। अच्छा जी, अफजल बात चल रही है टॉपिक, चूँकि आपको पता है बैठे के, तो टॉपिक जो है वो है ला ताल्लुकी। इसके ऊपर मुख्तलिफ विजन्स आ रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई मना नहीं। ऊंची बोल रहे हैं क्योंकि पीछे शोर है। अच्छा जी, हसन भाई कंटिन्यू करते हैं हम लोग, फिर ये अंदर इंटरव्यू करते हैं। वो ये कह रहा था, इंसान का जो मुरक्कब है ना, वो बना है मट्टी से, ठीक है, गूंद के बना है। मट्टी की खासियत है, वो हर चीज़ को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखती है। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं, शौक रखते हैं ना, तो बुरी चीज़ों को भी जज़ब करें, इससे आपकी मतलब ज़रखेज़ियत ज़्यादा हो जाएगी। मट्टी है ना, जिस्म है ना, इसको एक खेत समझें,
اگر آپ بری چیزیں بھی اس میں جذب کر لیں گے نا شاید آپ کی پیداوار زرخیزی زیادہ ہو جائے. ہاں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے انسانی طور پر زرخیزی زیادہ ہو آپ کو جائے, مل رہی ہے کسی سے, کیونکہ تعلق پہ بات ہو رہی ہے, آپ کو چیز بری مل رہی ہے نا, اس کو پھیلائے نا, اس کو جذب کر لیں, ختم کر دیں, اس کو ختم کر دیں. بالکل. تو میں نا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں, ویسے تو سر کا کام ہے, تعلقات آپ کے بھی ختم ہوتے ہوں گے, ایگریشن میں بھی آپ آتے ہو گے, غصہ بھی آ جاتا ہے بندے کو, جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, آیا کہ تب جا کے ہم کرتے بھی ہیں غصہ, لیکن اس کے باوجود کیا اس میں رسپیکٹ باقی نہیں رہنی چاہیے؟ آپ بے شک اسے بلائیں نہ بلائیں, دوست ہو, پیار ہو, بڑا ہو چھوٹا, کوئی نہیں, رسپیکٹ تو رہنی چاہیے نا. رسپیکٹ ایک انسانی تقاضا ہے, انسانیت میں انسان کا ایک تعلق ہے انسانیت سے ہٹ کے, ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی, جھگڑا ہو جاتا ہے, لیکن رسپیکٹ اس کی رہنی چاہیے. اگر وہ آپ کو کہیں بھی ملتا ہے اس کے ساتھ وہ آپ کا تعلق نہیں ہوتا, وہی بات آ گئی نا کہ آپ لیکن کو اس کہیں کی بھی ملے, رسپیکٹ کرنی چاہیے. بالکل بالکل, کہیں بھی آپ کو ملے تو آپ آنکھیں جھکا کے سلام نہ لیں, آنکھیں ملا کے سلام لینے کے قابل رہ جائیں, آپ اتنا رکھیں اس, اتنا تعلق آپ کا رہ جانا چاہیے کہ آپ سلام لینے کے قابل. اچھا, ویڈیو میں نا ایک ڈسکشن پیچھے تھوڑا سا ہم نے ٹاپک نا معاشرے کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا, سوشل میسج کے حوالے سے. یار جو آپ کی ایج ہے نا, آپ ینگسٹر ہو, ہمارے سے کافی چھوٹے ہو گئے, تو بات اتنی ہے کہ جب ایک غلط ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے, ہم اس کو کنوے کر رہے ہیں ہر ویڈیو میں کہ یہ غلط ریلیشن, ہر ویڈیو میں جہاں پہ وہ آتا ہے وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ریلیشن نا غلط ہوتا ہے. لیکن اگر بن جائے اور وہ ٹوٹ جائے, آیا کہ اس کو لڑکی کو اپنے بس میں رکھنے کے لیے بلیک میل کرنا, یہ وہ ایسے ہتھ کنڈے یوز کرنا, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا آپ کا تعلق, آپ لا تعلقی بھی باقی نہیں رکھ سکیں گے اس سے, تعلق سے نفرت ہو جائے گی, پھر وہ نفرت کی طرف چلا جائے گا نا, دونوں طرف سے, دونوں. ظاہر سی بات ہے نا, جب اسے آپ بلیک میل کر رہے ہیں تو ایک اگر آپ کی اس سے لڑائی ہوئی لیکن آپ کی عزت وہ بندہ کرے گا کسی نہ کسی حد تک. جب آپ اسے بلیک میل کریں گے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا, تو آپ سے تنگ آ جائے گا, اور جس سے انسان تنگ آ جاتا ہے اسے تو سلام لینے وہ شیطان ہوتا ہے. تھوڑا سا پیچھے ہونے کی اگر گنجائش ہو, ہاں بے شک ایسے بیٹھ جائیں, ایزی ہو کے ایسے بیٹھ تک, تھوڑا سا بھائی آپ کچھ کہیں گے لا تعلقی پہ؟ میں سن رہا ہوں ابھی, آپ آبزرو کر رہے ہیں, تو اس کے علاوہ اچھا لسنر ہونا بڑی اچھی بہت اچھی بات ہے. ہر بندہ لسنر نہیں ہو سکتا, اسپیکر سے زیادہ لسننگ کرنا سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ مسلسل سنتے رہنا ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس کے علاوہ آپ نے کبھی لا تعلقی کو کیا سمجھا, ایکسپیرینس شیئر کر دیں کسی کے ساتھ لا تعلق ہوئے ہوں اور اس کے بعد آپ کے یہ جذبات رہے ہیں, اور ابھی تک آپ اس کے لیے کیا ایکشنز کیا کیا, احساسات کیا ہیں, اچھا برا کچھ بھی, دو قسم کی لا اس کے ساتھ تعلقی ہوتی انسان کا اچھا ٹائم گزرا ہونا تو اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے, لیکن دوبارہ کم سے کم ہمارے اب تو یہی ہوتے ہیں نا, کلاس فیلوز ہو گئے, کزنز وغیرہ ہو گئے, ان کے ساتھ سم ٹائم لڑائی ہو آپ جاتی نے ہے. کچھ چھوڑا ہے, کوئی دوست چھوڑا ہے آپ نے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے, چھوٹ جاتے ہیں, لیکن دوبارہ ان کے ساتھ ذرا ریباؤنڈ ہونے میں ان دل کرتا ہے کہ دوبارہ ان کے ساتھ بندہ ملے یا بات کرے. وہ جو دل کر رہا ہے نا, وہی جو بقایا عزت تھی وہی ہے. یہ جو دل کر رہا ہے نا, یہی بقا ہے, یہی بقا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں اس میں ایک چیز کہوں گا, آج نا بھائی آپ وہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں لا تعلقی سے ہی لا تعلقی آپ کرتے, وہ کیسے؟ شاعر ناظر صاحب اٹھے, اب وہ کیسے لا تعلقی کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک اچھا تعلق قائم کر لیں ایک بندے کے ساتھ, ادھر آ جائیے, پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے, ایک بندے کے ساتھ آپ کا اتنا اچھا ٹائم گزرا ہے, اب بہت ساری
آپ کے اندر دل میں باتیں آ جاتی ہیں، کچھ اس اینڈ سے کچھ آپ کے اینڈ سے، دونوں طرف سے. اب آپ وہی احترام کے ساتھ، بغیر دل آزاری کے ساتھ لا تعلقی کو استعمال کر کے ایک نیا تعلق قائم کرنا اسی کے ساتھ. بے شک آپ دور ہو جائیں، لیکن جو دل ہے نا یار میں یہ لا تعلقی والا کہہ رہا ہوں کہ لا تعلقی بھی ایک خوبصورت رشتہ ہے. ہاں تعلق ہے اور وہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اسے نبھانا آنا چاہیے انسان کو. اسے خوبصورت ہمارے بنانا آنا چاہیے. بنانا آنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہم جب کسی سے لا تعلق ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ یہ فیملی سسٹم میں دیکھیں، ماسی ماسی نو کہی جا رہی، پھپھی پھپھی نو کہی جا رہی، مطلب کہ پھپھو کو تو ایک داغ بنا دیا یار. یہ ہمارے سوشل میڈیا نے، یہ میمز جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے، یہ گھٹیا لوگ ہیں اس معاملے میں. کیونکہ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، ایک بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، پھر جا کے پھپھو بنتی. کیا کرتے ہیں یار یہ لوگ. مطلب کہ لا تعلقی بڑی خوبصورت چیز ہے. اگر آپ کی فیملی میں ہو، آپ کے کسی ریلیشن میں ہو، آپ کی دوستوں میں ہو، تو اسے جب آپ اپنائیں نا، تو میرا خیال ہے اسے بڑی خوبصورتی سے اپنانا چاہیے، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ریالٹی کو. معاشرے میں نا دراصل یہ عادل بھائی رائج غلط ہو گیا ہے. یہ سارا سین جو ہے وہ اس طرح سے کہ جب ہم اس چیز کو بھول گئے نا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر آپ کی ناراضگی آپ کے بھائی سے مراد وہاں پہ بھائی نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے، بھائی سے مراد کہ آپ کا دوست، آپ کا مطلب آپ کے ساتھ چلنے والا، آپ کا ساتھی، ٹھیک ہے، کمپینین جو ہے آپ کا، وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ لڑکی میں ہے، چاہے وہ کسی بزرگ میں ہے، ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ ناراضگی نہ رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ یعنی یہاں سے ناراضگی نکالنی ہے. بے شک نہ بلاؤ، بے شک آپ نہ بلاؤ، دل میں ناراضگی نہ رہے. ہاں کیا آپ ناراض نہ رہو، آپ اس سے ناراض نہ ہو. مطلب کہ وہ بھائی والی بات ہے، آپ لوگوں نے بھی پہلے، میں نے بھی ڈسکس کی، سب نے کی، کہ السلام علیکم کرنے جو گرے. چل تینوں معافی ہے پر میرے سامنے نا یہ کنا ہے، یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. خیر میرا خیال ہے خلش رہ جاتی ہے. رات تعلقی پہ ایک پراپر میسج دیکھنا. آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ہم ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری غلط جو ٹرمز ہیں ان کو ہم نے غلط لے لیا ہے. جو لا تعلقی ہے، جو ہم نے ابھی یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، لا تعلقی اصل میں لا تعلقی نہیں ہے. لا تعلقی اصل میں ایک تعلق ہی ہے. اس تعلق کا کرایہ بدل جاتا ہے، یا مطلب اس کا پہلو بدل جاتا ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا لا تعلقی کو قائم رکھنے کے لیے، سب سے اہم بات، کیونکہ اگر لا تعلقی کو قائم نہیں رکھیں گے نا تو وہ مخالفت اور نفرت میں بدلے گی. تو لا تعلقی کو قائم رکھنے کے لیے سب سے جو بڑی بات افضل بھائی نے بھی کی تھی کہ عزت باقی رہ جانی چاہیے، عزت باقی رہ جانی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو اچھا وقت، یہ بھی افضل بھائی نے بھی بات یہ کی ہے، تو آلموسٹ سب نے یہ بات کی ہے کہ جو اچھا وقت گزارا ہے نا اس کو اپنے پاس سیف رکھو اور اس کو دہراؤ، اس کو دہراتے رہو. کہ جو اچھا ٹائم آپ نے گزارا ہے کسی کے ساتھ بھی، اس اچھے وقت کو بار بار ریپیٹ کرو، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے وقت کو ریپیٹ کرو. جو برا وقت ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو بھول جاؤ، اس کو برداشت کرو. برداشت کرنا یہی ہوتا ہے کہ جیسے عمر بھائی نے بولا تھا کہ جیسے مٹی کی ایک خاصیت ہے کہ وہ جذب کر لیتی، اسی طرح مٹی کی طرح بنو کہ وہ بری چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لو. جیسے آپ اچھی چیزوں کو جذب کرتے ہو ویسے جذب کر لو. تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں جو ہے نا. میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لا تعلقی کو پریکٹس کیسے کرنا چاہیے، اس کے نا 2-3 پوائنٹس ہیں میرے ذہن میں. وہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، اب بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ لا تعلقی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو 2-3 پوائنٹس ہیں، اگر یہ اپنا لیں تو آپ لا تعلقی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مجھے لگتا ہے نا، جب آپ کہیں پہ لا تعلق ہو رہے ہیں تو اس ریلیشن کی جو آپ کو کمزوریاں پتہ ہے نا، وہ کہیں ڈسکس نہ کریں. ہاں وہ بھول جائیں. یہ تو بہت بڑا میسج ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں کسی، جیسے ابھی آپ نے کہا پھپھو والا جو ہے، آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے ریلیشن میں ہیں، آپ بابے کے ساتھ دوستی ہے یا کسی دوسرے دوست کے ساتھ دوستی ہے، تو اس میں جو بھی معاملہ ہے اس میں بس کمزوری کسی بھی چیز کی ڈسکس نہ کریں. آپ کی لا تعلقی جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے گی. دوسرا سبکی اختیار کریں
ٹھیک ہے بڑی چیز ہے. یہ دوبارہ کہنا ہے آسان لفظوں میں. ہاں خاموشی اختیار کریں. خطیب اعظم ہے, میں نے آج ہی پڑھا تھا, خاموشی جو ہے وہ خطیب اعظم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. تیسرا جو ہے وہ عزت جو ہے, ٹھیک ہے, اگلے بندے کو عزت دیتے رہنا چاہیے. مجھے لگتا ہے اس سے لا تعلقی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور جو آپ کا سہانا تعلق ختم ہونے جا رہا تھا, کہیں نہ کہیں لا تعلقی کی فارم میں آپ کے پاس رہے گا. جی جی وہ افسانہ جسے انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن, اسے ایک حسین موڑ دے کر چھوڑ. یہ شعر میرے ذہن میں آ گیا بس ان کے شعر سے کہ جب آپ ان کے شعر سے آپ کی لائن تک, ہاں جی, جب آپ ایک ریلیشن کو نبھا رہے ہو اور آپ میں تلخیاں بڑھ رہی ہیں, کوئی بھی ریلیشن ہے تلخیاں بڑھ رہی ہیں نا, تو مزید تلخیوں کو روکنے کے لیے وہاں پہ لا تعلقی والا رشتہ قائم کرنا بہتر ہوتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا جو بگاڑ آج کل پھیلا ہوا ہے وہ بگاڑ نہیں بنے گا اور نفرتیں نہیں بڑھیں گی. جب نفرتیں نہیں بڑھیں گی تو لوگ ایک دوسرے کو نظر ملا کے دیکھنے کے قابل رہیں گے اور معاشرے میں آسانیاں پھیلیں گی. تو اسی لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنے, اپنا اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا بھی جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھیں. اللہ حافظ.